میں نے ایک دوست کو چلہ بتایا تھا تھوڑے دیر پہلے، آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ کہنے لگے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی چلہ بتائیں۔ میں نے کہا پہلا یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو وہ تو نہیں کر سکا، اللہ کرے آپ کر لیں، اس سے نہیں ہوا تھا۔ وہ 4-5 منٹ میں ہی اس کا چلہ ٹوٹ گیا بیچارے کا۔ آپ کے پاس تو ہر وقت کتابیں ہونی چاہیے تھی، ہر وقت کتابیں بٹنی چاہیے تھی۔ جتنی کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی ہیں تو دور دور تک مثال ہی نہیں ملتی۔ تو یہ شوق جب پیدا ہوگا نا، مزاج علمی ہوگا، طبیعت سیکھنے کی ہوگی۔ زیادہ باتیں نہیں کرنی، بات کو سمیٹنا ہے۔ یہ بھی چسکا ہے، اگر کبھی لگ جائے نا سرکار کی حدیث پاک پڑھنے کا، سننے کا۔ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے دعا دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دین کی فقاہت عطا کرے، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی احادیث کا ذخیرہ رکھتے ہیں۔ تو پھر ان کے گھر جاتے تھے تو استاذ کے احترام کا یہ حال تھا کہ دستک نہیں دیتے تھے، ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، اور فرماتے کبھی میں یوں بھی بیٹھتا کہ میں بیٹھا رہتا، اور پھر کبھی یوں بھی بیٹھتا کہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، اور پھر میں اپنے امامے کا سرہانہ بنا کے ان کے دروازے کے کونے پہ ایک سائیڈ پہ لیٹ جاتا۔ ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو ریت میرے بالوں میں پڑ جاتی۔ فرماتی میرے استاد حضرت ابی بن کعب اپنی مرضی سے باہر آتے اور مجھے لیٹا ہوا دیکھتے تو میں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی چمکتے دیکھتا، اور پھر وہ فرماتے ہو میرے نبی پاک کے چچا زاد مجھے بلا لیا ہوتا، میں آپ کے پاس آ جاتا، تو فرماتے نہیں آج شہزادہ بن کے نہیں آیا، شاگرد بن کے آیا۔ مجھے کچھ محبوب کی احادیث آپ سنا دے، میں ان کو یاد کر لوں۔ میرے عزیزو، یہ بھی ایک ذائقہ ہے۔ خدا را کوئی ایسی ویڈیو نہیں بچی جو ہم نے نہ دیکھی ہو، کوئی ایسی نئی داستان نہیں جو ہماری نظروں سے نہ گزری ہو۔ یعنی ابھی کسی نے تصویریں چڑھائے، 5 منٹ نہیں گزرتے ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب وہ کیا بنا۔ اور میری طرح کا کوئی شخص اگر کہہ دے میں تصویریں دیکھ نہیں سکا تو کہندے لو تسی ساڈیاں تصویریں ہی نہیں تکیاں، اتنا قریبی تعلق ہے۔ وہ باہر آ جائیں، اب تو تھکاوٹ ہو گئی ہے ان کاموں سے، اب تو بعض اوقات طبیعت پہ بوجھ بنتی ہیں بعض چیزیں۔ عملی زندگی میں آئیں، کتاب و سنت کا شوق پیدا کریں۔ تھک گئے ہیں لوگ مال کما کما کے، تھک گئے ہیں لوگ اچھے کھانے کھا کھا کے، تھک گئے ہیں لوگ دنیا کے مسائل حل کر کر کے، تھک گئے ہیں لوگ ٹریولنگ کر کر کے۔ اب وہ لوٹنا چاہتے ہیں رسول کریم کے قدموں کی طرف۔ بے چینیاں بڑھ گئی ہیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، ذہنی آوارگی بڑھ گئی ہے، حالات کنٹرول سے نکل رہے ہیں۔ دنیا واپس گنبد خضرا کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ دینداروں کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، انہیں دینی ذوق اور دینی علم کے فروغ کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق منظم جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور وہ طبقہ جس کے بارے میں میرا اور آپ کا خیال ہے کہ یہ بالکل بھی دین سے دور ہے، ہم کوئی 7-8 گھنٹے والی ایک فلائٹ میں موجود تھے، تو میرا خیال یہ تھا کہ یار یہ سارے لوگ شاید دنیا دار ہیں، تو میرے موبائل میں کچھ قرآن مجید ہے تو میں شاید دیکھ رہا ہوں، تو ایک نوجوان ہم نے ایسا بھی دیکھا جس نے بال پیچھے سے باندھ رکھے، پونی پہنی ہوئی، اور اس کی حالت یہ تھی کہ پینٹ شرٹ بھی چلو لوگ پہنتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی اس نے جدید پہن لی تھی۔ تو وہ بعض لوگ ہنس بھی رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میں بھی پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا مسکرایا، لیکن پھر بعد میں ڈھیر سارے لوگوں نے میری طرح سجدہ صاف کیا جب وہ بظاہر فیشن میں لدا ہوا نوجوان اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہی سیٹ بیلٹ باندھتے ہی جب اس نے اپنی فائلوں کے اندر سے قرآن مجید نکالا، انہیں پڑھنا شروع کیا، تو میں بھی کہہ رہا تھا نہیں بھئی یہ اجارہ داری کوئی نہیں، یہ کسی کے گھر کی لونڈی کوئی نہیں، یہ توفیق ہے وہ کریم جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیا کرتا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ بگڑا ہوا جوان ہے، یہ قریب نہیں آئے، آپ اس کے اندر ذوق تو پیدا کریں، اس کا دل تو دھڑک رہا ہے، دل اگرچہ جاں گزل ہے کروں کیا کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، ان کو عشق کا غم نہیں لگا تو روزگار کا لگ گیا ہے، انہیں غم عشق لگائیے لگ جائے گا، یہ تو تیار بیٹھے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو آ کے چنگاری سلگا دے۔ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، میں کہہ چکا ہوں اختلاف حسن ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں وہ دین سیکھنے آئے، ہمارے آپسی اختلاف سننے نہیں آئے۔
وہ ہم سے یہ پوچھنے نہیں آئے کہ میاں وہاں کیا ہوا اور وہاں آپ گئے تھے تو وہاں کیا ہوا. وہ کہتے ہیں یار یہ جھگڑے تو باہر بھی ہم چھوڑ کے آئے اور یہی ساری باتیں ہمیں یہاں لگ گئی. تو یہ ذائقہ تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے دین کے فروغ کے لیے، کتاب و سنت کی ترویج کے لیے. حضرت بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میں اپنے ماموں کے پاس پڑھتا تھا اور میری طلب حدیث پاک میں اتنی زیادہ تھی کہ میرے ماموں مجھے کہنے لگے پتر تو بغداد چلا جا امام احمد بن حنبل کے پاس، میں تیرا ذوق نہیں پورا کر سکتا. فرماتے میں دریا پہ بیٹھا آنے کے لیے تو رستے میں طوفان آ گیا. وہ میں بچھڑا قافلے سے تو ایک جزیرے پہ چلا گیا، 1 مہینہ بغیر کھائے پیے گزارا. پھر کوئی سہارا ملا تو بغداد پہنچے. جو بغداد آئے تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل پر تو بادشاہ نے بڑی سختی کر دی ہے، گھر میں نظر بند کر دیا ہے. میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا چلو مجھے شیخ کے گھر کا رستہ ہی کوئی بتا دے. ان کا سختی بڑی ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، کرفیو نافذ ہے. شیخ فرماتے ہیں ایک شخص کی میں نے منت کی، کہنے لگا انگلی کا اشارہ نہیں آنکھ کا اشارہ کروں گا، یہ گھر ہے امام احمد بن حنبل. کہتے ہیں وہ گھر دکھا کے چلے گئے. میرے پھٹے ہوئے کپڑے، کئی دنوں کا سفر، کبھی کھانا ملتا کبھی نہ ملتا. میں نے سوچا دروازے تک کیسے جاؤں، ارد گرد تو پولیس کھڑی ہے. پھر میں نے ایک تجویز سوچی، کپڑے پھاڑ لیے، ٹوپی اتار لی، مانگنے والا کاسا گلے میں ڈال لیا. تینوں لب دے آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے. ہن تے آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہے تاج گدائی. سجنا اسی اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی. فرماتے میں ایک ایک دروازے مانگنے لگا، سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیس بٹائے. فرماتے مانگتے مانگتے امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا اور میں نے صدا لگائی فقیر ہوں، دور سے آیا ہوں، کو مہربانی ہو جائے. کہتے ہیں شیخ باہر تشریف لائے فقیر کو دینے کے لیے، اور جب 1 دینار وہ میرے کاسے میں ڈالنے لگے، چھوڑ دیں جی مہربانی کریں، اتنی مزیدار بات ہو رہی ہے کیوں دخل دے رہے ہیں آپ، بات سنیں. فرماتے ہیں کہ جب وہ 1 دینار ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑ کے چوم لیا اور پھر میرے آنسو جو بہے تو میں نے کہا میں وہ والا فقیر نہیں جو پیسے لینے آیا ہوں. میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھیں، میں روز فقیر بن کے آیا کروں گا، آپ محمد عربی کی چند حدیثیں سنا دیا کریں. کہتے ہیں امام صاحب نے بھی نظر اٹھا کے دیکھا، طالب علموں، کچھ طالب علم بھی ایسے ہوتے ہیں جو استاد کا دل کرنے لگتا ہے میں تیاری کر کے آؤں، یہ مجھ سے سوال پوچھتا ہے. کچھ طلباء بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نا تھوڑا دل کرتا ہے کلاس میں بیٹھنے کو. شیخ فرماتے ہیں کئی مہینے میں فقیر بن کے جاتا رہا اور کئی مہینے میں کس آگے کر کے حدیثیں سنتا رہا. پھر حالات بدل گئے، حالات بدل ہی جاتے ہیں. کچھ لوگ الفاظ کے گورکھ دھندے میں رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ بھی بڑی بوجھ زندگی گزارتے ہیں. بوجھ، جب آپ کہتے کچھ ہوں کرتے کچھ ہوں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نا نارمل زندگی نہیں جی رہا، میں کوئی اداکاری کر رہا ہوں. اور جب آپ کا قول ہی آپ کا حال ہو، جو آپ کہہ رہے ہوں وہی کر رہے ہیں، تو پھر آپ یقین کریں کہ کوئی کام بھی بوجھ نہیں بنتا، پھر کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. پھر بندے کو سکون نصیب ہوتا ہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں بیان فرمائیں، نبوت کی جو ڈیوٹیاں رب نے بیان فرمائیں کہ میرے محبوب یہ ڈیوٹیاں فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جو چیزیں بیان ہوئیں ان میں ایک بات یہ بیان کی گئی، فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی تمہیں علم بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے وہ سارا میرے رسول تمہیں عطا فرمائیں گے. ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ علمی ذوق کی نہیں سرے سے، اور اگر ہے بھی کچھ لوگوں میں تو اس لیے سیکھتے ہیں کہ 2-4 باتیں سیکھ لوں گا پھر جا کے اپنے محلے کے مسجد کے امام سے بحث کروں گا کہ میں تو فلانی جگہ سے یہ بات سیکھ کے آیا ہوں، آپ تو یہ کرتے ہیں. اپنی تربیت کے لیے سیکھنا، اس سے انسان کو نفع ہوتا ہے. اور ایک یہ کہ جاہلوں کے روب جمانے کے لیے سیکھنا، علماء سے بحث کرنے کے لیے سیکھنا،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس لیے دین حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے۔ آپ اس ذہن کے ساتھ علم حاصل کریں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا، اور آپ سیکھ لیں چیزیں۔ آپ یقین کریں بڑے 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 پیارے بچے پریشان دیکھ کے، گھر اجڑتے دیکھے، اور نونہال 4 سال کے بلک بلک کے روتے، اماں بھی چاہیے، ابا بھی چاہیے، طلاق ہو گئی۔ لیکن جب نیچے اتر کے دیکھا تو صرف اتنا پتا چلا کہ جہالت ہے۔ اس بندے نے M.Com کیا ہوا ہے، اس شخص نے FSc کی ہوئی ہے، BSc اس نے کیا ہے، یہ دنیاوی تعلیم رکھتا ہے، لیکن اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ طلاقیں 3 اکٹھی نہیں دینی چاہیے، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو صرف دھمکی دیتے ہی 3 طلاقیں دے بیٹھا ہے، اور پھر آ کے کہتا ہے مولانا اب کیا بنے گا۔ اگر اسے صرف اتنا ہی پتا ہوتا کہ طلاق دینے کا ڈھب سے طریقہ کیا ہے، اور اگر اختلاف ہو جائے تو پھر خاتون کو منانے کا، سجانے کا، سنوارنے کا، اور واپس اس کو اصلاح پہ لانے کا قرآن و سنت نے کیا طریقہ بیان کیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے گھر اجڑنے سے بچ جاتے۔ لیکن 3 مہینے تک لوگ شیروانی تو پسند کرتے رہتے کہ شادی پہ کون سی پہننی، اور والد 6-7 درزیوں تک تو رسائی دلا دیتا ہے کہ یہ صحیح بنا دے گا تو یہ صحیح بنا دے گا۔ لیکن جو فتوے آپ نے بعد میں علماء سے لیے ہیں، کاش اپنے بیٹے کا بازو تھام کے ہم اسے لے جاتے اور کہتے مولانا اس کا نکاح کرنا ہے، اسی طرح آپ شادی کے، نکاح کے، خواتین کے مسائل کے اور طلاق کے معاملات پر تھوڑا سا آگاہ کر دی، تو آپ یقین کریں کہ یہ جو کورٹ کچہریوں میں روز رش ہوتا ہے اور وکیلوں کو آپ فیسیں دیتے ہیں، یہ بچ جاتی، اور لمبا کام نہ آپ کو کرنا پڑتا، اور اس کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا آپ کو، اس کے لیے آپ کو بہت لمبا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اہل سنت کے چمن میں جتنی بہار ہے، آپ اپنے محلے کے امام کے پاس بھی جائیں گے تو انشاءاللہ رسول اللہ کے دین سے آپ کا سینہ منور کرے گا۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ سیکھا نہیں، ہم آگے نہیں بڑھے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، جب آپ کوئی دین کی بات سیکھ لیتے ہیں تو فوراً آپ عمل کریں نہ کریں، ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب آپ وہ کام کرنے لگتے ہیں تو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ یار مولانا صاحب نے یہ بتایا تھا، مفتی صاحب نے یہاں یہ ذکر کیا تھا، یہ میں نے سنی ہوئی ہے بات۔ آپ کے ایک دفعہ وہ حاشیہ خیال سے ٹکرا جائے تو وہ آپ پر نفع دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو علم سکھاتے، حضور علم کا شوق پیدا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے راضی ہوتے نا، حضور کسی سے راضی ہوتے، ادھر دیکھنا میری طرف، ہم نہ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نوٹوں کی اور ووٹوں کی اور بڑی بڑی دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ کرے تو بڑا آدمی بن جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن میرا بڑا ہی دل کیا کہ میں اپنے کریم رسول کی کوئی نوکری نہ کروں، تو میں نے منت کی کہ مجھے موقع دیا جائے۔ کہتے مجھے موقع ملا تو میں نے محبوب کے استنجا وضو کے لیے پانی رکھا۔ اللہ کرے میری ملت کے جوانوں کو سمجھ آئے کہ خدمت سے بھی دعائیں ملتی ہیں، اور پھر دعاؤں سے علم آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جا کر کے نا پانی رکھا وضو کے لیے، سرکار نے نا وہ پانی دیکھا تو فرمایا کہ حضور جانتے تھے کہ یہ انداز کس کا ہے، فرمایا آج بلال نے نہیں رکھا، یہ آج کس کا رنگ ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بلاؤ نا۔ جب حاضر بارگاہ ہوئے تو محبوب نے تھپکی بھی دی، اور حضور نے فرمایا اے اللہ اسے علم بھی عطا فرما اور فقاہت بھی عطا فرما۔ تو نبی کریم جب راضی ہوتے تو علم و عمل کی دعا دیتے کہ اللہ تیرا سینہ کھول دے، تجھے اللہ انشراح صدر، تجھے اللہ تبارک و تعالی علم کی خوشہ چینی کرنے کا موقع دے، حضور یہ دعا دے۔ پھر چونکہ ہمارے ہاں اب بہت سارے لوگ ہیں جن کا دعویٰ علم لدنی کا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں فیض ہے، پیر صاحب کا بیٹا ہے نا تو اس کو فیض ہے، اور اکثر کو فیض ہی ہے زیادہ تر کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ تو فیض پہ بھی بڑا لمبا چوڑا نظام چل رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضور نے دعا بھی دے دی، تھپکی بھی دے دی، فیض تو ہو گیا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بڑے عالم تھے، بڑے حافظ تھے،
جناب عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث زیادہ جانتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے میں جا کے ان کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا تھا، اور میں نے کبھی استاد کو کہا نہیں تھا کہ مجھے آ کے سبق پڑھا دیں، میں بیٹھا رہتا تھا، وہ مرضی سے دروازہ کھولتے تھے، اور جب مرضی سے باہر آتے تھے تو میں کہتا تھا استاد جی اگر طبیعت مبارک چاہے، موڈ ٹھیک ہو تو دل کرتا ہے مدینے والے کی 4 حدیثیں تو سنا دے۔ اس ذوق سے، اس کا مطلب ہے دعا سے شوق علم آتا ہے، پھر آپ کو محنت کرنی ہے، پھر آپ کو آگے بڑھنا، اور پھر اس ترتیب کے ساتھ علم حاصل کیا۔ ہمارے ہاں نا اب کوئی نہیں قدر رہ گئی اساتذہ کی، استاد یاد اس وقت آتے ہیں جب ہم نے اپنی سند صحیح ثابت کرنی ہوتی ہے، ہمیں استاد یاد آتے ہیں، پھر ہم بتاتے ہیں کہ میری فلاں سے سند ہے، ورنہ بہت سارے پیر تو خیر میں بتا رہا تھا بھی سارے علم لدنی والے ہیں، اور جو خطیب واعظین ہیں وہ ویسے کہتے ہیں کہ بس اللہ کا فضل ہی ہو گیا تھا، حالانکہ یہ ہوتا نہیں، آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے تو آپ کے رستے پہ چڑھایا ہے نا، کسی نے تو راہ دکھائی ہے نا، لیکن لوگ ذکر کرنا پسند نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس کا پھر حال یہ تھا، چونکہ شاگرد تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھوڑے پہ آ رہے تھے حضرت زید بن ثابت، تو ایک تو یہ کہ استاد بلاتا ہے، اور استاد باقاعدہ کہتا ہے کہ آؤ ذرا مجھے خدمت کی ضرورت ہے، کہا نہیں، وہ تو روٹین میں آ رہے ہیں، گھوڑے کی لگام تھامی ہے، حاجت نہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے دور سے دیکھو میرے استاد جی آ گئے، دوڑ کے آگے بڑھے اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی، چلنے لگے تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے آپ حضور سید عالم علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، آپ کا خاندان بڑی شانوں والا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جوانوں اس بات کو سمجھنا، بڑی منصوبہ بندی کر کے تمہیں علماء سے دور کیا گیا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ سمجھدار نوجوان کو بھی دعائے قنوت نہیں آتی، سیانے بچوں کو بھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ سمجھدار نہیں، یعنی مذہب کے ساتھ پیار کرنے والے بھی ضروری چیزوں سے بھی آگاہ نہیں، کیوں کہ علم تو آئے گا عالم کے پاس بیٹھنے سے، اور وہاں سے تو آپ کو دور کر دیا گیا، اس کے بارے میں تو بڑا خوفناک آپ کو منظر بتایا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگام تھام لی گھوڑے کی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے تھام لی، تو جناب زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس کا جملہ بڑا شاندار ہے، آپ فرمانے لگے حضور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں یہ سیکھا ہوا کر رہا ہوں، ہمیں سکھایا گیا ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو جناب زید بن ثابت بھی گھوڑے سے نیچے اتر آئے، اور اپنے شاگرد کا، حضور کے چچا زاد سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا، کہنے لگے استاد جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا ادب کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ علم کا شوق پیدا کریں، ایک یہ کہ اپنے اساتذہ کی قدر کریں، اور یہ بڑا مزیدار کام ہے، اگر آپ کے سر پہ کوئی ہے نا ہوئے کہنے والا تو آپ بڑے شاندار لوگ ہیں۔ کبھی کبھی بندہ تنگ آ جاتا ہے ہاتھ چموا کے بھی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی تابع داری کرا کے بھی بندہ، میرے استاد جی نے مجھے فون کیا، کہنے لگے پرسوں کہاں ہو؟ میں نے کہا جی آپ حکم کریں، کہنے لگے پنڈی جانا ہے۔ میں نے صرف اتنا پوچھا میں کہ استاد جی اتنے کی کام ہے؟ کہنے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، پر انہوں نے جو کہا نا میں ضروری نہیں سمجھتا، تو آپ یقین کریں کہ ساری رات بات کی ٹھنڈک محسوس ہوتی رہی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کی والدہ 100 سال کی عمر کے بعد غالباً 118-17 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ بابا جی کی اپنی عمر تقریباً 70 سال سے اوپر ہے۔ ان کے بچے مجھے کہنے لگے ابا جی جمعہ آپ کے پاس پڑھتے ہیں، اتنا روتے ہیں، ساری رات ہی روتے رہتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ اماں ماشاءاللہ اب حد ہو گئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، بزرگوں مطلب آپ کے بچے پریشان ہو گئے، چلی گئی ہیں والدہ، تو صبر حسن ہے دین کا، تو آپ بس کریں۔ تو انہوں نے مجھے بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگے حضرت جی جس دن کی اماں گئی ہے نا میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے میری 70 سال سے زیادہ عمر ہے، جب میں کھا رہا تھا تو میری اماں پوچھتی تھی منڈیا آ گیا ہے، منڈے نو روٹی دیو، تو کہتے تھے بتائیں مجھے ان میں کو منڈا کہے گا؟ تو ماں کے سامنے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں جوان ہوں۔ طبعاً آپ کے جب استاد ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ جوان ہیں، ابھی آپ میں طاقت ہے، اس لیے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، اور جس کا کوئی بڑا ہی نہ ہو وہ کس طرح بڑا ہوگا؟ علم کا شوق پیدا کرے۔ اور
طلباء سے، علماء سے نہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، دین سکھائیں پر تھوڑا دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت اصل قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے، ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ مانگا۔ بیچارہ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا، بھی آداب نہیں آتے تھے، سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ ایک صاحب نے ٹائم مانگا اور ٹائم انہوں نے اس طرح مانگا، آ کے ادارے میں کہنے لگے پرسوں ساڑھا جلسہ ہے تو ذرا آ جائے، گھنٹہ کو رات میں۔ تو بچہ غصہ کر گیا، کہنے تو سن، میں نے کہا یار تو فضول پہ غصہ کر رہا ہے۔ وہ بیچارے کا یہ شعبہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ مولوی بھی تھوڑا جا مصروف ہو سکتے ہیں۔ تو وہ تو بیچارہ سادہ آدمی ہے، جو کہہ رہا ہے وہ اپنی دانش کے مطابق ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس میں غصے والی اسے سمجھائیں کہ یہ باقاعدہ ایک مرتب کام ہوتا ہے، کچھ چند ماہ پہلے چلیں گے چیزیں بنتی ہیں، تو آپ اسے سمجھائیں۔ ڈانٹ دیں گے اس کو کیا پتا بیچارے کو، فٹافٹ فتویٰ نہ لگائیں، جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ آپ فٹافٹ نہ جیب کے اندر سے فتویٰ نکال کے لائیں، پہلے کسی کو قائل تو کر لیں، اس کو سمجھا تو لیں، پھر نہ مانے تو بات الگ ہے۔ تو بدو نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیں، حضور نے کچھ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سادہ تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، آداب ہی نہیں آتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشر۔ کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، تو آپ نے کیا دیا ہے؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا گردن اڑاؤں گا۔ حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر جا۔ سرکار گھر لے گئے، جتنا دیا تھا پھر ڈبل کر کے دیا، پھر تھوڑا اور دیا۔ فرمایا آپ تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا سونیا میں نے طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتی دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی، کمال ہو گئے۔